اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فاسق ناقابل اعتماد شخص آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو ضرور اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر ندامت کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہو، یعنی اپنی کیے پر پھر پچھتاتے رہو۔ اس لیے پہلے خبر کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اکثر لڑائی جھگڑوں کی ابتدا غلط افواہوں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسق شخص، اگر فاسق آدمی آپ کے پاس آتا ہے بنبأ، خبر کے ساتھ۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بد کردار شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، پس تم اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان میں ڈال لو، قومن، کسی قوم کو، بجہالۃ، لا علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم، پھر پچھتاتے رہو جو کچھ تم نے کیا، نادمین، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر نادم ہوتے رہو۔ اگر خبر لانے والا شخص قابل اعتماد ہے، صاحب تقوی ہے، تو پھر تو اس کی خبر پر یقین کر لینا چاہیے، تحقیق ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر خبر لانے والا شخص وہ فاسق ہے، یا خبر لینے والا شخص ایسا ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یعنی خبر کی تحقیق کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب خبر دینے والے کا کردار پوری طرح معلوم نہ ہو۔ اگر لڑائی جھگڑوں کی ابتدا اکثر، یعنی آپ دیکھیں نا، گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ غلط افواہوں سے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹی خبر دیتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس جھوٹی خبر کو مشہور کرتے ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو اس طرح جو مشہور کرتے ہیں وہ بھی فاسق ہیں۔ اور جب خبر دینے والے کی سچائی سے بندہ ناواقف ہو تو خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے موبائل فون میں کوئی میسج آتے ہیں تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لو، اس خبر کو، اس میسج کو آگے نہ بھیجو، غلط فہمی پیدا ہوگی، کسی کا نقصان ہوگا، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی۔ لہٰذا ایسی خبر کو تحقیق کے بغیر تسلیم ہی نہ کرو۔ اگر خبر کی تحقیق آپ نے
कर ली तो ठीक, ना की तो फिर ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े जब किसी का नुकसान हो जाए। मुसलमानों के घरों में ख़ास तौर पर झूठी खबरें पहुंचा के मियाँ बीवी में झगड़ा और तलाक तक पहुंचा दिया जाता है। बाज़ मुलाजिम पेशा अफराद नौकरी में तरक्की के लिए झूठी खबरें लगाकर अपने मालकान को, अपने ऑफिसर को, दूसरे अपने काम करने वालों के बारे में भड़काते हैं और वो अपनी तरक्की के लिए कोशिश करते हैं। तो ये भी हराम है, क्योंकि झूठी खबर देना गुनाह। खबर एक अमानत होती है, और अगर आप उस अमानत में शुरू से ही खयानत डाल देंगे तो फिर आपको क्या ख्याल है, अल्लाह ताला माफ़ करेगा? इसी तरह से ये एक किस्म की दूसरे बंदे के हकूक़ में वो डाका डालना है। अगर आप किसी के बारे में गलत खबर देते हैं तो आप उसके हक में डाका मारते हैं। तो इसलिए खबर जो है वो तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात खबरें ये शर फसाद फितने पैदा कराती हैं, और कभी मुल्कों के दरमियान जंगें बड़ी बड़ी पैदा हो जाती हैं। और इस तरह से घर में अगर हमारे मुआशरे में झूठी खबरें फैलें और उसको रोका ना जाए तो सास बहू का झगड़ा पैदा हो जाता है, मियाँ बीवी का झगड़ा पैदा हो जाता है, रिश्तेदारों में झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये फासिक लोग जो होते हैं ना, फासिक, जैसे आप देखें ना, कोई फ्रूट होता है ना, फल अगर छिलके से बाहर निकल आए तो उसको फासिक कहते हैं। इसी तरह से मुसलमान जो होता है ना, वो शरीयत की हदूद से बाहर निकले तो उसको फासिक कहा जाता है। फासिक की गवाही नहीं ली जाती। फासिक जो है मुआशरे में किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं है कि आप उसको अपने मुआशरे में कोई आप वज़ीर बना दें या कोई और कोई ओहदा दे दें। ओहदा लेने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि फासिक को मुआशरे की ज़िम्मेदारी का कोई ओहदा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको शरीयत अहल करार नहीं देती। इस आयत की तशरीह में ये पता चला कि कबीला बनी मुस्तलक जो था, उस उसके रईस हारिस बिन दरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम की दावत दी, मैंने वो दावत कबूल कर ली। ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, मैंने कबूल कर लिया। मैंने अर्ज़ किया कि अपने लोगों में जाऊंगा, अपने कबीले के लोगों को इस्लाम की दावत दूंगा और ज़कात की तरगीब दूंगा। तो ज़कात जमा करके मैं रखूंगा, फ़लाँ महीने फ़लाँ दिन यानी फ़लाँ तारीख को आप अपना कासिद भेजिएगा, मैं उसको ज़कात की रकम सपुर्द कर दूंगा। तो इस तरह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हारिस बिन दरार, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये माशाअल्लाह हमारी माँ मैं सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद भी हैं। तो मसनद अहमद में ये हदीस मौजूद है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त भी दे दिया, तारीख भी दे दी। अब वो वक्त और तारीख जब करीब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़कात की वसूली के लिए बनी मुस्तलक कबीला जो था वहाँ भेजा, ताकि वो ज़कात की वसूली कर लाएं। अब ये जो वलीद था, ज़माना जाहिलियत में कबीला बनी मुस्तलक और इनके दरमियान कोई दुश्मनी थी। ये रास्ते में था, इसको ख्याल पड़ा कि ऐसा ना हो कि मुझे ये लोग मार दें, कत्ल कर दें, तो मैं जाता ही नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वैसे आ गया, वहाँ पहुँचा ही नहीं, और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग तो ज़कात देते ही नहीं हैं,
اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اس نے کہا کہ وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متبادل انتظام کرنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حارث بن درار رضی اللہ تعالی عنہ اچانک وہاں آ گئے، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ولید بن عقبہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہیں، ورنہ ہم استقبال کرتے، ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے اور ان کو روانہ کرتے، یہ تو ہمارے پاس پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقم بنبأ، جب کوئی فاسق جو ہے وہ خبر لے آئے تو اس خبر کی فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو، ایسا نہ ہو کہ آپ مصیبت میں ڈالو، قومن بجہالت، لا علمی میں کسی قوم کو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نقصان پہنچا بیٹھو لا علمی میں کسی قوم کو، پھر علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، یعنی شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ اب عقبہ کے بارے میں آتا ہے کہ عقبہ جو تھے، عقبہ یہ ولید بن عقبہ جو تھے، یہ قابل اعتماد شخص نہیں تھے، اور جبکہ یہ بھی آتا ہے کہ صحابی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے جب فتح مکہ کے دوران اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے والد جو تھے عقبہ، وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر بل دیا تھا۔ یہ عقبہ تھا، ان کے یہ بیٹے ہیں، یہ ولید بن عقبہ۔ تو یہ اسلام لے آئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھیج دیا۔ ان کے بارے میں اب یہاں پر یہ آتا ہے نا کہ فاسق ان کا لفظ، اب کچھ کہتے ہیں کہ ان کے لیے فاسق کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ فاسق ولید بن عقبہ نہیں ہیں، بلکہ جب یہ راستے میں جا رہے تھے تو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں جب یہ راستے میں تھے تو ان کو کسی نے آ کر خبر دی کہ بنی مستلق قبیلہ جو ہے نا، یہ تو آپ کی پرانی دشمنی لیے بیٹھا ہے، اگر آپ وہاں جائیں گے تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس طرح سے اس کو یہ خبر راستے میں دی گئی۔ تو ولید بن عقبہ کو جب یہ راستے میں خبر دی گئی تو وہ واپس آئے۔ اب جو خبر دینے والا تھا وہ بندہ اصل میں وہ فاسق ہے۔ ایک جو روایت ملتی ہے اس میں یہ آتا ہے کیونکہ ولید بن عقبہ فاسق نہیں ہے، بلکہ جس نے ولید بن عقبہ کو راستے میں خبر دی کہ بنی مستلق والے جو ہیں وہ آپ سے بدلہ لیں گے، آپ کی دشمنی جو ان کے ساتھ تھی، لہٰذا اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ قتل کر دیں۔ تو جس بندے نے خبر دی تھی وہ بندہ فاسق تھا، کیونکہ اس نے جھوٹی خبر دی تھی، اور یہ ڈر کے مارے وہاں سے آگے نہیں گئے اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے کہ انہوں نے جو خبر تھی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ تو مرتد ہو گئے ہیں اور وہ تو آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس وجہ سے وہی بات انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، لیکن وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی وہ راستے میں تھے، پہنچے نہیں ہیں وہاں پر۔ تو اس طرح سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پریشان ہوئے کہ بھئی اس کا مسئلے کا حل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ کچھ ایک دستہ بھی فوج کا لے جاؤ، اور اگر وہ لوگ
اسلام پر قائم ہیں تو پھر زکوٰۃ دیتے ہیں تو لے کر آ جاؤ، کچھ بھی بات نہیں کرنی اور عزت و احترام سے آنا ہے۔ اور اگر وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور مرتد ہو گئے ہیں یا اس طرح، پھر ان کا معاملہ اس طرح کریں جس طرح کفار کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے جاسوس وہاں بھیج دیے اور انہوں نے معلومات کر کے خبر دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگ تو مسلمان ہیں اور وہاں تو صلاۃ المغرب اور عشاء کی اذانیں اور نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، تو وہ تو ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو اچھے نیک لوگ ہیں اور وہ اسلام پر قائم ہیں۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود گئے اور ان سے ملے اور انہوں نے زکوٰۃ کی رقم بھی حوالے کی اور عزت و احترام بھی دیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ وہ لوگ اسلام پر قائم ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ جو غلط خبر جو پہنچی تھی، اب اس خبر میں وہ جو شخص تھا جس نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں بتایا تھا کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں وہ دشمنی رکھتے ہیں، آپ کو مار دیں گے اور وہ لوگ اسلام تو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے آپ کا جانا وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ حضرت ولید بن عقبہ یہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس طرح سے حالات کا یہ، تو اس وجہ سے یہاں پر حکم ہو گیا کہ آپ جب بھی کوئی شخص جو فاسق ہوتا ہے، گناہ گار یعنی فاسق گناہ کرنے والا، اور صغیرہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر جمع رہتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ بھی فاسق ہوتا ہے، یعنی صغیرہ چھوٹے گناہ بار بار کرتا رہے اور اس پر قائم رہے، وہ بھی فاسق شمار ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا اوپن علانیہ وہ بھی فاسق شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا فاسق جو ہوتا ہے اس کو معاشرے کی ذمہ داری نہیں دی جاتی شریعت کے مطابق، اور اس کا گواہی بھی نہیں لی جاتی۔ تو اس وجہ سے ولید کے بارے میں ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ اب اللہ جانے، اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولید بذات خود یہ ٹھیک نہیں تھا بلکہ فاسق تھا، اب یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس جو روایت میں یہ ہے کہ حضرت یہ، کیونکہ ولید جو ہیں، ولید بن عقبہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مادری بھائی ہیں، یعنی ماں ان کی دونوں کی ایک ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب ایمان لائے تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا، اور یہ کیونکہ کبھی کبھی اس میں روایت میں آتا ہے کہ یہ شراب بھی پی لیتے تھے، تو انہوں نے صبح کی نماز نشے میں پڑھائی اور 2 رکعتوں کی بجائے 4 پڑھا دی۔ تو ان پر پھر وہ شراب کی پینے کا جو ہے، شراب پینے کا وہ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، اور پھر ان پر حد بھی لگی تھی، حد جاری کر دی گئی تھی۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بذات خود یہ شاید انہی کے بارے میں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کو فاسق کہا گیا۔ اب یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ روایتیں جو ملی ہیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، اور سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 18، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ولید بن عقبہ کی آپس میں بات چیت ہے جو کہ جھگڑا اختیار کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں تو فاسق ہے، اور پھر وہ آیت میں آتا ہے، آیت جو 18 نمبر سورہ سجدہ کی، کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے فاسق کا ذکر وہاں بھی آتا ہے۔ اب یہ باقی علم اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمارے جو تحقیق سے جو معلوم ہوا ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر یہ فرما دیا ہے، یہ پہلے کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو حکم ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا، کیونکہ یہ آیت قرآن پاک کی یہ ماشاء اللہ جاری و ساری ہے، تو اس کے مطابق ہمیں خیال رکھنا ہے اگر ہمارے موبائل فون ہیں اس پر اگر کوئی میسج بھیجتا ہے تو تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد آگے بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی خبر آتی ہے، آپ کو اس بندے کا کردار کا پتہ نہیں ہے، تو آپ پہلے اس کو پھر اس کی تحقیق کر لیں تاکہ اس کی غلط فہمی میں آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جس سے کل کو پچھتانا پڑے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے حکم دے دیا کہ خبر اگر لانے والا نیک اور پرہیزگار بندہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کردار کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر وہ پتہ ہے کہ یہ فاسق ہے، بد کردار ہے، تو پھر تو اس کی تحقیق ہر صورت کرنی چاہیے تاکہ ہم مستقبل میں آنے والے مصیبت اور جو پریشانی ہے اس سے بچ جائیں اور معاشرے میں امن و سکون قائم رہے اور ہم بھی امن و سکون میں قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو امن و سکون میں رکھے، آمین۔